اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، وتر کی ترغیب اور اس بات کا بیان کہ وہ سنت موقدہ ہے اور اس کے وقت کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز وتر فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا، یعنی یہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ وتر یعنی طاق ہیں اور وتر کو پسند فرماتے ہیں، تو اے اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن حدیث ہے۔ فائدہ: وتر طاق عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طاق ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفات اور اعمال میں یکتا ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صلاۃ الوتر کو بھی اسی لیے وتر کہا جاتا ہے کہ وہ 1 یا 3 یا 5 یا 7 وغیرہ طاق عدد میں ادا کی جاتی ہیں۔ اسے 2، 4، 6، 8 وغیرہ زفت اعداد میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وتر فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے، لیکن اس میں لاپرواہی صحیح نہیں، کیونکہ سنت رسول کا اتباع ہر مسلمان کا فرض ہونا چاہیے۔ صحابہ کو اہل قرآن فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کو نہ مانتے تھے، بلکہ اہل قرآن کا مطلب شریعت اسلامیہ کے انویائی ہیں، اور شریعت قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے، نہ کہ حدیث کے بنا صرف قرآن کا، جیسا کہ آج کل قرآن کے ماننے کا دعوے دار ایک گروہ کہتا ہے۔ یہ گروہ حدیث کا منکر ہے، اس لیے حقیقت میں وہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ حدیث کے بنا قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز وتر پڑھی ہیں، رات کے شروع میں، اس کے بیچ میں اور اس کے آخر میں، اور آخر کو اپنی نماز وتر سحر یعنی صبح تک پہنچ گئی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں نماز وتر کے وقت کا بیان ہے کہ اس کا صحیح وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد اور آخری وقت صبح صادق ہے، مانو عشاء سے لے کر فجر طلوع ہونے تک وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی رات کے آخری نماز وتر کو بناؤ۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس حدیث سے کچھ علماء نے تحقیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وتر ادا کرنے کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ آپ نے وتر کو سب سے آخری نماز بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن امام نووی اور دیگر کچھ علماء نے اس حکم کو وجوب کی بجائے استحباب پر محمول کیا ہے، کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وتر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنے کا ثبوت صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اس لیے اس حدیث کے مطابق عمل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی وتر کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہے تو جائز ہے۔ تفصیل کے لیے مرآت المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب وتر میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ شیخ البانی نے ابن خزیمہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وتر کے بعد 2 رکعت پڑھے تو یہ قیام اللیل کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ میں وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بارے میں مدت تک اسمنجس کا شکار رہا، لیکن اس روایت کا پتہ ہونے کے بعد میں نے اس پر عمل شروع کر دیا، اور میں نے یہ جان لیا کہ ازعل آخر صلاتکم باللیل وتر میں دیری کے کام کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ رسالہ قیام رمضان پیج نمبر 25 شیخ البانی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو قیام اللیل یعنی نماز تہجد کا عادی ہو، ورنہ عام لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی آخر میں وتر ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔